جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ، اور آج ہم یہ خصوصی سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو کہ اسلامی ٹاک کا سیگمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ جو یہاں اسلامک اسکالر موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینیٹر آف پاکستان ہیں، اس کے علاوہ امام اور خطیب مرکزی جامع مسجد تھانوی جیکب لائنز کراچی ہیں، مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، اس کے علاوہ شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشہور نعت خواں ثنا خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے ایوارڈ یافتہ۔ تنویر الحق تھانوی صاحب سے، مولانا صاحب سے جو گفتگو ہو رہی تھی خاص طور پہ تقویٰ کے حوالے سے، جس میں بڑی خوبصورتی سے مولانا صاحب نے جو ہے اس کو باقاعدہ ایکسپلین کیا اور بتایا تقویٰ کے حوالے سے، تو اب مزید ہم آگے جاننا چاہیں گے کہ مولانا صاحب رمضان المبارک کے، چونکہ اب دیکھیں مقصد تو تقویٰ حاصل کرنا ہے روزے سے، مطلب بھوکا رہنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا، حالانکہ یہ ایک مخفی عبادت ہے جس کا کہ رابطہ یا جس کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اور بندے سے ہے۔ میں آپ کے سامنے یہاں کو میرا روزہ ہے، میں خاموشی سے کہیں جا کے کھا پی لوں، آپ کے سامنے تو میں روزے دار ہوں، اللہ کو پتہ ہوگا کہ میرا روزہ ہے، تو مقصد تقویٰ ہے۔ تو روزے میں مسنون اعمال کیا ہیں؟ کیا یہ مطلب روزہ رکھ کے 5 وقت کی نمازیں تراویح ادا کر لینا یہ کافی ہے، یا اس کے علاوہ بھی اخلاقی طور پہ اور ہر طریقے سے مالی طور پہ ہمیں رمضان المبارک میں اور کیا کیا اعمال کرنے چاہیے؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے یہ بھی سوال بڑا اچھا کیا ہے۔ میں نے ایک مقام پہ یہ کہا تھا، ایک یہاں پہ ہمارا جو یہ ہے نا ریڈ کریسنٹ، وہ بلا لیتے ہیں کبھی کبھی علماء کو اور بہت، تو میں نے ایک بات، میں آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہی یہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کو اللہ نے وسائل بھی دیے اور سب کچھ دیا ہے، تو ایک چیز میں نے نوٹ کی جگہ جگہ کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ میں نے کہا اسلامی ملک ہے، مسلمان اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یہ بھی لکھوا دیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اس میں کیا ہم کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں؟ ہاں جی ہاں، تو اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نہیں انشاءاللہ اللہ کرے گا یہاں ہوگا بڑا اچھا۔ ہمارے بہت سے حضرات جو ہیں اہل ثروت، اہل دولت، وہ اس قسم کے مزاج رکھتے ہیں، لیکن یہ جو روزے کے اندر صورتحال جس کو کہا ہے کہ آپ اسے حاصل کریں تقویٰ، تو حقیقت تو یہ ہے کہ تقویٰ تو ہے ہی وہ کہ انسان خلق خدا سے چھپنے کے بعد پھر اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں رکھے، سبحان اللہ، تو یہ ہے تقویٰ کی روح۔ ورنہ یزداں کے خوف سے، کبھی انسان کے خوف سے ہر ایک گناہ کیے جا رہا ہوں میں، تو یہ نہیں ہے۔ انسان کبھی کبھی انسانوں کو دیکھ کے گناہ روک دیتا ہے، لیکن جب خلوت میں جاتا ہے اسے پتہ ہے یہاں بھی اللہ دیکھ، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو یہ صفت پیدا ہو جائے کہ خلوت میں جا کے بھی انسان یہ سمجھ لے، یہ تیقن اسے ہو جائے کہ بھائی میں اس وقت چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں اگر بہت بڑا عالم ہوں تو میرے شاگرد نہیں دیکھ رہا ہے، میرے نمازی نہیں دیکھ رہا ہے، میرے اسٹوڈنٹس مجھے نہیں دیکھ رہے، لیکن بہرحال اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ یہ جوہر آپ کو روزے کے ذریعے مل سکتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ بالکل، یعنی میں اس کو ذرا سا اس کی تشریح کروں گا۔ اول تو جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے والد محترم حضرت مولانا احتشام اللہ تھانوی رحمۃ اللہ، ان کی باتیں جو سنی ہوئی یاد رہ گئیں، اسی آموختے کو پیش کر رہا ہوں، کوئی میں مطالعہ کر کے نہیں آیا نہ۔ تو دیکھیے بعضی چیزیں جو ہیں، میں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آپ کو پریکٹیکلی تو کچھ کرنا پڑے گا، بھوکا رہنا کوئی پریکٹیکل نہیں ہے، بھائی نہیں کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے، بس جی تو چاہ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کھانے میں ذرا سی محنت ہے، بھوکے رہنے میں کیا محنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
کی بات بڑی اہم ہے، اور اگر اس کو ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں سب اس کو سنجیدگی سے اگر دیکھ لیں، کچھ نہیں، نہ اس میں غسل کرنا ہے، نہ اس میں وضو کرنا ہے، نہ عطر لگانا ہے، نہ اور کچھ کرنا ہے۔ فرمایا کہ سحری میں تو اٹھتے ہی ہو، سب اٹھتے ہیں، سب اٹھتے ہیں، افطاری پہ تو ویسے بھی سب آ جاتے ہیں، بالکل، جن کے نبی اور روزے وہ بھی کہتے ہیں بھائی چلو میں بھی دسترخوان پہ بیٹھ کے کم از کم رحمت تو حاصل تو کریں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی فرماتے ہیں صرف دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس وقت میں ان کو اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھا لو، جب سحری کرتے ہو جب، اور جب افطار کے لیے بیٹھتے ہو تب۔ یہ تقوی کے حاصل کرنے کا بہت ہی نسخہ کیمیا ہے، یوں سمجھ لیجیے، یہ میرے الفاظ ہیں۔ کیسے؟ فرمائے کہ سحری کرتے کرتے اعلان ہو رہے ہیں اتنا وقت رہ گیا، اتنا رہ گیا، جب یہ دیکھو کہ وہ اعلان ہو گیا کہ بھئی سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو اب سب نے ہاتھ روک دیا۔ چائے آدھی ہوئی تھی تو وہ کہتا ہے بھئی اب کیا پیوں، تو وقت ختم، بعض پانی نہیں پی پا۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہوتا ہے جسے بھی، مولوی غیر مولوی کی قید نہیں ہے، خوف خدا تو سب کی ضرورت ہے، نہ ہو تو مولوی کو بھی نہ ہو، اور ہو جائے تو دنیا داروں کو بھی بڑا خوف ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے فرمایا کہ اس وقت میں یہ سوچ لو کہ میں اچھا خاصا کھا رہا تھا اور ابھی اور جی چاہتا ہے کہ میں کھاؤں، یہ میرا ہاتھ کس نے روک دیا؟ اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ جب غور کرو گے تو یہی سمجھ میں آئے کہ بھئی اللہ نے روکا، اللہ نے روکا، کوئی طاقت نہیں ہے، آپ ہیڈ آف دی فیملی ہیں، تو آپ کو کون روکے گا کہ آپ یہ نہ کھائیں اور آپ یہ نہ پئیں؟ لیکن کیا فیملی، کیا بیوی، کیا بچے، کیا ملازم، سب کھانے سے رک گئے، تو یہ بالکل دل گواہی، اور حلال چیز سے آپ یہ دیکھیں کہ حلال، جی پیور حلال چیز ہے، حرام تو ہم ابھی تو وہاں تک تو آ ہی نہیں رہے نا، پہلے تو اللہ کی رضا سے ہم نے حلال چیزیں ترک کر دی۔ اب یعنی 2 روز قبل میں چائے بالکل بنی رکھی تھی، اور چائے اب چونکہ گرم چائے تھی 2 گھونٹ ہی پی سکا، اور اس کے بعد 3 منٹ رہ گئے تو میں نے کہا میں برش کر کے پانی پیوں گا، تو بس پھر میں نے کہا اب میں کیا کر سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ حالانکہ مجھے بڑا دکھ اس بات کا بھی ہوا کہ یہ چائے اب اس کا ضیاع ہو رہا ہے، میں نے کہا کیا کروں، میں نے سوچا کہ اس کو فریج میں رکھ کے اگلے دن گرم کرے، لیکن پھر یہ سوچا کہ اللہ کی رضا کے لیے مجبوری، اب یہ یہاں پہ مجھے رکنا پڑے گا، حالانکہ کوئی اور طاقت نہیں روک سکتی، صرف اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا شوق، اس میں ہم جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں۔ اچھا سر، اب یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بحیثیت قوم، اب تھوڑی سی ہم جب باہر جاتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں چیزوں کو، اور وہاں پہ جھوٹ کو وہ لوگ برا جانتے ہیں کتنا، قانون کی پاسداری دیکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں، ایک دوسرے کا خیال دیکھتے ہیں، جانوروں تک سے محبت ہے، یہاں آتے ہیں لا قانونیت بھی، جھوٹ بھی، رشوت بھی دیکھ کے بڑا دل دکھتا ہے۔ مولانا صاحب سوچتے ہیں کہ ہم کب انفرادی طور سے اس بات کو اسٹارٹ کریں، اور پھر اجتماعی طور پہ ہم کب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی کہلانے کے قابل ہو پائیں گے؟ کیا فرمائیں گے سر، مختصراً بتا دیجیے گا۔ جی ہاں، یہ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ واقعی جس ملک میں ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بھئی اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور یہ اور بنا ہے، یہ نہیں کہ کوئی کہے نہیں جی یہ غلط ہے، بالکل، ویسے 2 رائے کسی کی بھی ہو سکتی ہیں، آپ کسی کی رائے کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن اس ملک میں واقعی یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یہاں کون سی تکلیف اور کون سی جو ہے دل آزاری ایسی ہے کہ جو یہاں نہ ہو، اور یورپ چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، وہاں پہ جو ہے راحت اور آرام کے سوا کوئی چیز، یعنی ان کی سوچ چلتی ہی راحت پہ ہے کہ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کو آرام کس چیز سے پہنچ سکتا ہے، ذہنی، قلبی، یہ سب فکری اعتبار سے بھی، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے یہ بات ماننی پڑے گی کہ دین اسلام جو ہے یہ اصل میں صحیح معنی میں امن کا جو ہے داعی یہی ہے، یہ بالکل کوئی
اس پلیٹ سے اٹھانے والا اٹھا کے کھا تو سکتا ہے، اتنا تو پوچھ لو کہ یہ چیز جو میں کھا رہا ہوں آئی کہاں سے ہے؟ تو یہ تو اس دسترخوان پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نیکیاں سجائی تھیں اور رکھی تھیں، انہوں نے اٹھا کے اسے استعمال کر لیا، ہم محروم رہ گئے، یا ہم نے کی بھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ راحت اور آرام، دنیا کی ترقیاں جو ہیں وہ صرف کلمے پڑھنے سے اور نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوئی ہیں، بلکہ آپ انسانیت کو صحیح معنی میں آپ ریلیف دیں، ان کو سکون پہنچائیں، انہیں اطمینان ہو کہ بھئی ہم محفوظ بھی ہیں اور ہماری جان مال سب محفوظ ہے۔ جو باہر کے لوگوں نے جو ہے اور ساری حکومتوں نے، کرسچن گورنمنٹ ہیں، سب کچھ ہیں، انہوں نے یہ پرووائڈ کی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ وہ واقعتاً ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ واقعات تو اتنے ہیں، آپ کو ہی معلوم ہوں گے، مجھے تو اتنے ہوں گے بھی نہیں، لیکن یہ کہ یہ المیہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے ہی دسترخوان سے یہ چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کی، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا راز جو ہے وہ اسی میں ہے، امن اور اسی میں، جی ہاں، جو مکہ اور مدینے سے جو چیز نکلی، ریاست مدینہ میں جو چیزیں تھیں وہاں سے وہ چیزیں لے کے ہم اس کو بھول گئے، اور جو مغربی دنیا ہے انہوں نے، جو کہ غیر مسلم ہے، انہوں نے اپنا لیا۔ بہرحال مولانا صاحب بڑی تشنگی رہ گئی ہے گفتگو میں، اور ابھی تو گفتگو کا آغاز ہوا ہے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر یکم رمضان سے آپ میرے ساتھ ہوتے تو شاید میں آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن بھی آپ سے نہ کہتا کہ آپ نہ آئیں، بلکہ میں روزانہ آپ کے ساتھ موجود ہوتا۔ نہیں، بہرحال میرے لیے بہت بڑا یہ اعزاز ہے جو یہ لمحات، سر اعزاز سارا ہمارا ہے اور ہمارے چینل کا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے ہماری بھی کچھ باتیں آگے پہنچا دیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور خلق خدا کو فائدہ ہو جائے، بس اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ ہمارا اور کسی چیز کو نظر نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور ناظرین میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب بذات خود اس عمر میں نماز تراویح کی امامت فرماتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ 1.5 گھنٹے شاید۔ میں بھی جو ہے نا وہ اتنی دیر تک، اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ یعنی صلاحیت دیتا یا یہ مجھے توفیق دیتا کہ میں یہ کرتا تو شاید میرے لیے جسمانی طور پہ بڑا مشکل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے رہا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مزید ہمت عطا فرمائے، اور ان جو رکاوٹیں پریشانیاں ہیں، جس طرح میں نے سنا ہے کہ مسجد تھانوی کی جو بجلی ہے وہ منقطع ہوئی ہے، اس کے سلسلے میں جو کچھ ہم سب سے، آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے وہ سپورٹ کریں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی جس قدر دام درہم سخن جس طرح مدد ہو سکے مدد کی جائے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا۔ شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل مدنی صاحب، مختصر کلام پیش کرنے کی درخواست کروں گا، اور اسی کلام کے ساتھ ہم وقفے پہ جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہر دور میں جو سارے زمانوں کا ہے ہادی، ہر دور میں جو سارے زمانوں کا ہے ہادی، اس نے تو ہر ایک جہل کی دیوار گرا دی، اس نے تو ہر ایک جہل کی دیوار گرا دی۔ کیا جذبہ ایثار ہے، کیا حسن عمل ہے، کیا جذبہ ایثار ہے، کیا حسن عمل ہے، زخموں کے عوض آپ نے دشمن کو دعا دی،
زخموں کے عوض آپ نے دشمن کو دعا دی. سبحان اللہ. ہر دور میں جو سارے زمانوں کا ہے ہادی، اس نے تو ہر ایک جہل کی دیوار گرا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر آپ کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ کل پھر آپ سے شام سپہر 4 بجے ملاقات ہوگی. ناظرین، یہاں اس سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اس سیگمنٹ سے اجازت دیجیے گا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ کوئی سیگمنٹ یعنی علم و آگہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.